عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو۔ اب بندہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، یا بغیر وجہ کے بندہ محبت کرنے لگ جاتا ہے؟ بغیر وجہ کے کسی کے ساتھ محبت نہیں ہوتی۔ اگر بندہ اس کے برعکس کسی سے نفرت کرتا ہے، اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے کہ راستے میں چلتے جاتے کسی سے نفرت ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ محبت کسی سبب کے بغیر نہیں، اور نفرت بھی بغیر کسی سبب کے نہیں۔ فرمایا کہ لوگوں تم خدا سے محبت کرتے ہو، خدا کو چاہتے ہو، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ فرمایا کہ اگر تم خدا کو چاہتے ہو، خدا سے محبت کرو۔ کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی، ان کی نعمتوں کو یاد کر کے خدا سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ اللہ نے ہمیں خوبصورت چہرہ دیا، اس نعمت پر رب کا شکر ادا کریں اور اس رب سے محبت کریں۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اللہ نے سننے کے لیے کان دیے، اللہ نے سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دماغ دیا، چلنے کے لیے پاؤں دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی۔ پھر اللہ پاک نے ہمارے رزق کے لیے مختلف اسباب پیدا کیے۔ پھر اللہ پاک نے ساری کائنات کو مسخر فرما دیا، کس لیے؟ انسان کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں ڈھال کے بنایا، انسان کو خوبصورت سانچے میں بنایا، ایسا انسان جس کی مثل کوئی بھی نہیں۔ ارے عام انسان کی کوئی مثل نہیں تو خود تاجدار کائنات کی مثل کس طرح ہو سکتی ہے؟ انسان کی مثل مخلوقات میں کوئی نہیں تو خود تاجدار کائنات کی مثل کیوں کر ممکن ہے؟ حضور کی مثل بھی نہ اس دنیا میں ہے نہ آخرت میں، کسی بھی جہان پر تاجدار کائنات کی مثل نہیں۔ تو کیا ارشاد فرمایا کہ خدا سے محبت کرو، کس وجہ سے؟ جو اس نے نعمتیں دی، تمہیں ماں کی صورت میں نعمت دی، تمہیں باپ کی صورت میں نعمت دی، تمہیں بھائیوں کی صورت میں نعمتوں سے نوازا، تمہیں بہنوں کی صورت میں نعمتوں سے نوازا، تمہیں اولاد دی، بیٹے دیے، بیٹیاں دی، تمہیں نعمت سے نوازا، پھر تمہیں رہنے کے لیے گھر دیے بے بہا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ پاک فرماتا ہے لوگوں میں نے تمہیں اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی ہے کہ اگر ان کو بیٹھ کر گننا شروع کر دو تو تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر میری عطا کردہ نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکو گے۔ فرمایا کہ خدا سے محبت کرو، کس بنا پر؟ اس نعمتوں کی بنا پر جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی۔ ان نعمتوں کو یاد کر کے اس رب کو یاد کرو اور اس رب سے محبت کرو، کس وجہ سے؟ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی وجہ سے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو، کس بنا پر؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ مجھ محمد سے محبت کرو، کس وجہ سے؟ خدا کی محبت کی وجہ سے۔ اگر خدا کو تم چاہتے ہو، خدا سے محبت کرتے ہو، خدا کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھتے ہو، اگر اس خدا کی پرستش کرتے ہو، اس خدا کو پوجتے ہو، اس خدا سے محبت کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کرو، تم مجھ سے محبت کرو۔ اور پھر فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، فرمایا کہ میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ میرے اہل بیت سے محبت کس وجہ سے کرو؟ میری وجہ سے۔ خدا سے محبت کرو، کس وجہ سے؟
اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کس وجہ سے؟ میری محبت کی وجہ سے۔ گویا پتہ یہ چلا اگر کوئی محبت اہل بیت کو اپنے دل میں رکھتا ہے تو اس نے تاجدار کائنات کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ اگر کوئی اپنے دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت کو رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خدا کی محبت کا حق ادا کر دیا، اور اگر کوئی اس رب سے محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اللہ کے شکر کا حق ادا کر دیا۔